الحمد لله الذي هدانا إلى ود النبي وود أهل بيته المجتبى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا. ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا. بولو ادراک سے ورا رتبہ حسین کا. ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا. چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا. چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا. یزید بے ادب تو اب جائے گا کدھر. بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر. دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا. دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا. آتی ہے کی بات سے خوشبو و مصطفیٰ. آتی ہے کی بات سے خوشبو و مصطفیٰ. ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا. ملتا ہے نانا جان سے ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا. چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا. الحمد یاد فقیر کے دامن میں آج بھی الحمد یا
فقیر کی دامن میں آج بھی خیرات مصطفیٰ کی ہے، صدقہ حسین کا خیرات مصطفیٰ کی ہے، صدقہ حسین کا بولو خیرات مصطفیٰ کی ہے، صدقہ بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبت، جملہ علماء ذی قدر و ذی منزلت، بالخصوص رونق خانوادہ سادات گیلانیہ، پروردہ آغوش ولایت، جگر گوشہ نصیر ملت، وارث امانات وارث و امین امانات نصیر حضرت گرامی المرتبت پیر طریقت رہبر شریعت رونق آستانہ عالیہ گولڑا شریف حضرت سیدی وسندی قبلہ غلام نظام الدین جامی ادام اللہ فیوزکم السامی، لائق تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبت، جمیع علماء اہل سنت، جمیع ثنا خانان مصطفیٰ، آج کی اس بزم علم و نور کے جملہ منتظمین و منصرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، بالخصوص فخر السادات جناب سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جملہ سادات، جملہ حاضرین و سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو حسینی بنایا ہے۔ ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے، ظاہر ہے جس طرح عام طور پر ان علاقوں میں لمبے چوڑے خطابات کرتا ہوں اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ صدر بزم کی طرف سے ایک مخصوص وقت مجھے عنایت فرمایا گیا ہے، میں اس سے کوشش کروں گا کہ تجاوز نہ ہو، لیکن میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑا ذکر آل بیت ہونے لگا ہے، اور یاد رکھیے مجمع لگا کے بندے بٹھا کے رسول اللہ کی آل بیت کا ذکر کرنا یہ حضور کی سنت ہے، اور اس ذکر کو سننا یہ 1.25 لاکھ صحابہ کی سنت ہے۔ حق بے شک۔ آغاز کلام میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، محمد و آل محمد کا پیار تمام فرضوں میں سے سب سے بڑا فرض ہے۔ بے شک بے شک۔ نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، یہ بہت سارے فرائض ہیں، لیکن میں بڑے وضو کے قلب کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ سارے فرض ہیں، لیکن ان فرضوں میں سے سب سے بڑا فرض جس پر میرے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ زور دیا، روزے سے بھی زیادہ زور، زکوٰۃ سے بھی زیادہ زور، حج سے بھی زیادہ زور، نماز سے بھی زیادہ زور، وہ فرض محمد و آل محمد کا پیار ہے، حضور کی آل بیت کی محبت، یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ یہ نماز سے بھی، اور اگر دوسری جہت سے بات کی جائے تو تمام نیکیوں میں سے عام آپ سب سمجھتے ہو کہ نماز ایک بڑی نیکی ہے، نماز ایک بڑی نیکی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم بطور نتیجہ انعام سب سے بڑی نیکی محمد والے محمد کا پیار ہے۔ بے شک بے شک۔
اور یہاں ایک جملہ میں اور کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. نبی پاک نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا تھا، اور یہ ترمذی میں موجود. امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، نسائی میں موجود، کنز العمال میں موجود، مستدرک علی الصحیحین میں موجود، طبرانی اوسط میں موجود، طبرانی کبیر میں موجود، عمدۃ القاری میں موجود، فتح الباری میں موجود، ارشاد الساری میں موجود، مرقات الملا علی قاری میں موجود، الحاوی کے اندر موجود. 150 سے زیادہ کتابوں میں یہ روایت موجود، اور یہ ساری کی ساری شیعوں کی نہیں، سنیوں کی. اور میں تھوڑا یہاں وضاحت کرتا چلوں، یہ آج عجب ذہن بنایا جا رہا ہے کہ جب بھی عظمت ہو، شان اہل بیت بیان ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ کہیں شیعوں کی روایت تو نہیں ہے. میں نے اس دن ایک جگہ پر کہا تھا یار جہاں اہل بیت کی عظمت کی بات ہوتی ہے وہاں ایک ہی لفظ بول دیتے ہو کہ جی یہ شیعوں کی روایت نہیں ہے. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ میں شیعہ گھسے ہوئے ہیں تو پھر تمہارے پاس کیا رہتا ہے؟ یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کی حدیث کی مین اسٹریم کتابوں کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ سارے سیر لانا ہی ہے، ذرا بول ہی جاؤ یار، مطلب منع نہیں ہے بالکل. میرے نبی کے 1.25 لاکھ کمابیش صحابہ موجود ہیں، اور میرا سونا نبی ان 1.25 لاکھ صحابہ کو مخاطب بنا کر میرے آقا فرماتے ہیں انی ترکت فیکم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الاخر كتاب الله وعترتي اهل بيتي وفي روايه كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض فيه هدى ونور وعترتي اهل بيتي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. میرے سونے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے جملہ بولا، یہ تقریر فرمائی، یہ خطاب کیا. میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو، او میرے پیارو، میں تمہارے بیچ میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کا دامن پکڑا. بھئی یہ حضور کس کو کہہ رہے ہیں؟ ذرا آواز آئے، پھر آواز آئے. صحابہ کا لفظ کھلے دل سے بولے، صحابہ، صحابہ شان صحابہ زندہ آباد. ہاں ہم اس منہج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جس میں رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب کیا جاتا ہے. ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، نبی کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں، لیکن چونکہ یہ موضوع جو ہے نا آج ذکر اہل بیت کا ہے تو پھر اہل بیت کا ہی تذکرہ ہوگا. تو میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. میرے حضور سید المرسلین صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے یارو، میں مولوی صاحب آج اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ہمیں کہا جا رہا تم میں. تو بھائی ہم تو ہیں ہی ہیں، پر یہ حدیثیں بتا رہی ہیں صحابہ کو نبی نے فرمایا تم میں، تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن پکڑا میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. دوسری جگہ نبی کی حدیث الزموا مودتنا اہل البیت، او صحابیوں میری اہل بیت کی مودت کو لازم پکڑو. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی مودت و محبت، ہم تو بعد والے ہیں نا،
ابو بکر صدیق پہ بھی فرض تھی، عمر فاروق پہ بھی فرض تھی، مصطفیٰ کے سوالات صحابہ پہ بھی فرض تھی، تمام ائمہ پہ بھی فرض، تمام مجتہدین پہ بھی فرض، تمام اولیاء پہ بھی فرض، اور پوری امت پہ بھی فرض ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے کہ جن کی محبت خود صحابہ پہ بھی اللہ کا قرآن فرض کرتا ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے۔ اٹھائیے نسائی کو، اٹھائیے طبرانی اوسط اور کبیر کو، جب آیت مودت نازل ہوئی خود صحابہ میرے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ بندے کون ہیں جن کا پیار آج ہم پہ فرض کر دیا گیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ یعنی صحابہ کو اس قضیے میں کوئی شک نہیں تھا کہ آل کا پیار سب پہ فرض ہے۔ بولنا ہے نا یار، مہربانی کریں۔ آل نبی کا پیار ساری امت پہ فرض ہے۔ فرض ہے۔ اس مسئلے میں صحابہ سے لے کے آج تک امت محمدی کے کسی بھی فرد کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام طبری کو پڑھیے، امام قرطبی کو پڑھیے، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیے، ملا علی قاری کو، علامہ عینی کو، علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ ابن حجر عسقلانی، یہ جتنی بھی اہل سنت کی مقتدر ہستیاں ہیں، بلکہ اگر اوپر جائیے تو میرے سیدی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام شافعی تو بڑا عرصہ پہلے لکھ کے چلے گئے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر لکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کے گھر والوں، تمہاری محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرض کر کے نازل کیا ہے۔ تمہاری شانوں میں اتنی شان ہی کافی ہے، جب تک نمازی تم پر نماز میں درود نہ پڑے اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، صحابہ کو کوئی شک نہ تھا، امت کو بعد میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی اہل بیت کی مودت و محبت امت کے ہر بندے پر فرض قرار دی گئی ہے، فرض ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے ان اہل بیت کی ہستیوں میں سے ٹاپ آف دا لسٹ ہستیوں کا سوال کیا، جواب میرے نبی نے دیا۔ میرے نبی نے فرمایا علی فاطمہ حسن حسین۔ ہولیاں بولے، ہولیاں بولے، علی فاطمہ حسن حسین۔ تو پھر مجھے اسی لیے کہنا پڑے گا کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ بولنا ہے سب نے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسینین اور فاطمہ ہیں، اس میں حسینین اور سیدہ ہیں۔ اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسینین اور سیدہ ہیں۔ اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ میرے نبی کی آل کا پیار امت کے ہر فرد پہ پوری زندگی کے ہر لمحے، ہر جگہ، ہر گھڑی فرض ہو گیا۔
اور پھر اگلا جملہ امام قرطبی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں باقی فرضوں میں اس فرض میں تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ تھوڑا نہیں کچھ زیادہ فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکات اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ جائیں، عذر قابل قبول ہے۔ نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی، عذر قبول ہے، اٹھ کے دوبارہ پڑھ لے۔ روزہ اگر کسی وجہ سے رہ گیا، عذر قبول ہے۔ حج کا عذر قبول ہے، مسواک کا عذر قبول ہے، دیگر عبادات کا عذر قبول ہے۔ لیکن امام قرطبی فرماتے ہیں یہ آل نبی کا پیار ایسا فرض ہے کہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ ہر فرض کے ترک ہو جانے پر عذر قبول ہے، لیکن اہل بیت کی محبت یہ وہ فریضہ ہے، اگر یہ رہ گیا تو کوئی فرض قابل قبول نہیں ہے۔ حضور نے کتنی چیزیں چھوڑی تھی ذرا بولیے، کتنی جلدی جلدی بولو۔ 2 قرآن، اہل بیت۔ اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اگر قرآن کا دامن پکڑو گے، دھیان ادھر ہے، اگر قرآن کا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، اگر آل سے وابستہ ہو جاؤ گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہاں پر سوال کھڑا ہو گیا، آپ کہتے ہو، حدیث کہتی ہے کہ قرآن اور آل کا دامن پکڑو گے نہیں ہوگے تو گمراہ نہیں ہوگے، حالانکہ قرآن تو خود کہتا ہے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ قرآن کی وجہ سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ آل کا دامن پکڑیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، یہ تو قرآن و حدیث ٹکرا گئی۔ میں نے کہا تو سمجھا نہیں، بعض دفعہ نصاب ہوتا ہے اکیلی چیز، بعض دفعہ نصاب ہوتا ہے 2 کا کمبینیشن، مثلا حلوہ، سوجی، یاد آ گیا نا؟ اچھا ماشاءاللہ، حلوہ سوجی پلس چینی پلس گھی پلس ان کا پکائی تو پھر جا کے حلوہ بنے گا نا۔ اب ایک بھی اگر بیچ میں سے چیز سکپ ہو گئی حلوہ نہیں بنے گا۔ تو میں نے کہا تو سمجھا نہیں، حضور نے فرمایا تھا قرآن آل بیت کب گمراہ نہیں ہوگے؟ جب دونوں کا دامن پکڑو گے۔ مطلب کیا؟ اگر آل محمد کو چھوڑ کے قرآن کا بھی دامن پکڑ لو گے، قرآن بھی نہیں بچا سکے گا، گمراہ ہو جاؤ۔ اور میں اگلا ایک جملہ بول کے آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے تو یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، لیکن آل بیت کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھئی قرآن کے حوالے سے کیا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے کچھ گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ ہدایت پائیں گے، اور آل بیت کے لیے صرف کیا ہے؟ گمراہ نہیں ہوگے۔ واہ 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 واہ۔ سوال کھڑا ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی محبت کی بات دے رہا ہوں، اگر داد دینے چاہو نا تو تم 10 منٹ بھی داد تو ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جملہ اتنا بڑا آ رہا ہے۔ ایک سید مجذوب صاحب ایک دن مجھ سے کہنے لگے 10 بھی قریشی ایک ہی ہویا چیزاں نبی نے 2 دسیاں، آل کا دامن پکڑو گے گمراہی نہیں، قرآن کے حوالے سے گارنٹی نہیں، قرآن کے ساتھ تب گمراہی نہیں جب آل بھی ساتھ ہوگی۔ بھئی توجہ ہے سب کی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا حضور پھر آپ ہی بتائیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے استاد بدلتے رہتے ہیں، قرآن کا تعلق استاد سے ہے، استاد بدلا نظریہ بدلا، استاد بدلا مفہوم بدلا، مدرسہ بدلا، موقف بدلا۔ فرمایا قرآن کا تعلق استاد کے ساتھ ہے، محبت آل بیت کا تعلق ماں کے ساتھ ہے۔ بھائی دیکھو دیکھو دیکھو، زیادتی کر رہے ہو، کلر صحیح نہ مالو۔ اور میں اس وقت
اتنی بڑی ہستی کے سامنے بیٹھ کے یقیناً میں وہ اپنا انداز روایتی خطیبانہ نہیں بول رہا، لیکن حق تو بنتا ہے نا میرا کہ کم از کم اس کا جواب تات کی صورت میں تو دو نا۔ میں پھر جملہ بول رہا ہوں، قرآن کا دامن پکڑو گے گمراہ ہو سکتے ہو، آل کا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے استاد کی وجہ سے قرآن ملتا ہے، ماں کی وجہ سے آل کا پیار ملتا ہے، چونکہ ماں ایک ہی ہوتی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے، اس وجہ سے ایک بار دل میں آل کا پیار آ گیا پھر نکلتا نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور میرے نبی کی صحیح حدیث بھی اس کے اوپر ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری آل بیت کا بغضی 3 حال سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، یا تو وہ پکا منافق ہوگا، نمبر 2، یا تو وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہوگا، اور نمبر 3، وہ حالت ناپاکی کی پیداوار ہوگا۔ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ باپ اپنا ہی ہو، لیکن اس باپ کو بھی ممانعت ہے کہ کچھ خاص دنوں میں خاص وقت تک قریب نہیں جا سکتے، اگر جاؤ گے تو حرام ہوگا۔ اگر پیو تاولا ہو گیا پھر جیڑا جمیا وہ اور کچھ ہوئے نہ ہوئے آل دا گستاخ ضرور ہوتا ہے۔ اس واسطے اے محمد عربی کی آل کی محبت کا جذبہ لے کے کلر سیدہ کے اس روز شادی حال میں سادات کی دعوت پر، سید حامد علی شاہ کی دعوت پر، سید عتیق شاہ کی دعوت پر، میرے جامی سرکار کے زیر سایہ یہاں حاضر ہونے والوں، میں آج تک تمہیں کچھ نہیں دیتا نہ کچھ کہتا ہوں، بس جب یہاں سے باہر نکلو نا تو خوش خوش جانا، دل سے پوچھنا تیرے اندر علی ہے، زہرا ہے، حسن ہے، حسین ہے، اگر دل کہے ہاں 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 تو پھر ذرا چوم کے کہنا لگ پتا گیا نہ میری ماں کو لو قصور ہویا ہے، نہ میرے باپ کو لو قصور ہویا ہے، تو نہ میرے ایمان وچ سوالا کنارہ حیدری مفتی اہل سنت آستانہ عالیہ گودرہ شریف۔ بھئی یہاں سے ایک بات تو پتا چلی کہ یہ جو یزید ہوتے نا، یزید یہ آسانی سے نہیں بنتے۔ یار میرے پیر جی کا ایک جملہ ایک دفعہ انہوں نے بولا تھا، یہ آسانی سے نہیں بنتے، اس لیے ہم آپ سے بھی کہتے ہیں احتیاط ہر معاملے میں۔ بھائی اتنی گل تو تسی سمجھ ہی گئے ہو نا یار۔ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اس رب نے میرے اور تیرے دل میں اپنے نبی کی آل بیت کا پیار ڈالا ہے، محبت ڈالی ہے، اور ہم اسی لیے تو جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ہمارے سامنے نبیوں والے نبی کا ذکر آتا ہے ہماری طبیعتیں کھل اٹھتی ہیں، چہرے چمک جاتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے تو ہم اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ مجھے یاد کروا دیا شعر تو میں پڑھ لیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں، اسی باعث منافق کو سزائیں دیتا ہوں، اور جب جب ملی ہے خوشی علی علی کر کے،
جب جب ملی ہے خوشی علی علی کر کے تو اپنی ماں کو میں دعائیں دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حیدر 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 کر کے. اور یاد رکھیے میرے نبی کی آل بیت کی محبت میں، میرے حضور کی محبت میں. اچھا میں پھر تھوڑا آسان سا سمجھانے کے لیے جملہ کر رہا ہوں. اللہ اور نبی، توجہ ہے سب کی، اللہ اور نبی ذاتیں دو ہیں. بھئی ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں، نبی کو نبی کہتے ہیں. اللہ اللہ ہے اور نبی نبی ہے. جلدی جلدی اللہ، بھائی 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 بولیے نا. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے. ظاہر ہے اللہ اور ہے نبی اور ہے. اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. لیکن اسی اللہ نے کچھ ایسا سلسلہ کیا ہے کہ چند چیزوں میں جو حکم رسول کا وہی حکم اللہ کا. چند چیزوں میں جو حکم رسول کا وہی حکم اللہ کا. مثلا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول اور اللہ کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے. نبی اور اللہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے. نبی اور اللہ کے بغض میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. نبی اور اللہ کی محبت میں بھی کوئی فرق. جلدی جلدی یار جا کے بیٹھیے، جا توجہ ادھر. نبی اور اللہ کی محبت میں بھی فرق نہیں. اللہ نبی ذاتیں دو، محبت ایک. اللہ نبی ذاتیں دو، ذکر ایک. اللہ نبی ذاتیں دو، محبت ایک. اللہ نبی ذاتیں دو، اطاعت ایک. اللہ نبی ذاتیں دو، اتباع ایک. اللہ نبی ذاتیں دو، محبت ایک. اللہ نبی ذاتیں دو، دشمنی ہے. اور جملہ بولنے لگا ہوں، جملہ بولنے لگا ہوں اعلی حضرت فاضل بریلوی کا. آپ فرماتے ہیں اللہ نبی ذاتیں دو ہے پر دونوں کا حق ایک. بھئی اتنی بات سمجھ گئے؟ اللہ نبی ذاتیں، حکم کئی چیزوں میں حکم ایک ہے. یعنی اگر الگ سے تم کہو کہ، بلکہ میں ایک اور جملہ بول رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اور نبی کے در میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. ذاتیں دو ہیں پر دونوں کا در ایک ہے. اچھا یہ چند چیزیں وہ ہیں، ذاتیں دو ہیں پر حکم ایک. اب اسی طرح نبی نبی ہے، علی علی ہے. نبی نبی ہے، حسین حسین ہے. نبی نبی ہے، اہل بیت اہل بیت ہے. لیکن چند چیزوں میں حکم ایک ہے. چند چیزوں میں حکم ایک ہے. نبی اور علی، نبی اور اہل بیت ذاتیں دو ہیں، الگ ذاتیں ہیں لیکن محبت ایک ہے. ذاتیں کئی دو ہیں لیکن بغض ایک ہے. ذاتیں دو ہیں، جنگ ایک ہے. ذاتیں دو ہیں، سلو. ذاتیں دو ہیں، ذکر. مہربانی یار، میرا سیر لا رہے ہو، زبان تو ہی بول دو یار، بڑا شارٹ ٹائم ہے یار. ذاتیں دو ہیں، ذکر ایک ہے. ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہے. ذاتیں دو ہیں، عشق. ذاتیں دو ہیں، دشمنی تو حسین کی دشمنوں کے لیے، حسین و علی وقار کے دشمنوں کے لیے یہ سیف اینڈ ساؤنڈ، سیف راستے نکالنے کی کوشش کرنے والے حضرات اتنا تو بتائیے، کیا نبی کے دشمن کے لیے بھی کوئی آسان اور سیف راستہ نکل سکتا ہے؟ نبی علی ذاتیں دو ہیں، حکم ایک ہے. اور یہ بڑا عرصہ پہلے فاتح قادیاں، مجدد زمان، مجدد اعظم، مامور من الرسول، غوث زمان، قطب دوران، ابن شاہ جینا، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ بڑا عرصہ پہلے یہ لکھ گئے، یہ کہہ گئے، یہ بتا گئے، سمجھا گئے. اس واسطے وہ گولڑے والا جہاں بھی ہوگا اپنے بابے کا سبق بھولنے والا نہیں ہے. آپ نے بڑا عرصہ پہلے یہ سبق دے دیا تھا کہ حب نبی ہے
میرے علی، حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، یہ میرے نبی کا گھرانہ ورا ہے، یعنی یہ کسی عقل والے کی عقل کے ترازو پر ان کی عظمتیں تولی جا ہی نہیں سکتی۔ بھلا ان کی شانیں تول کے تو دکھاؤ، ہمت کرو، ان کی شانیں تول کے دکھاؤ، ہمت کرو۔ تمہارے ترازو کے تنے رسیاں، ترازو کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، تمہارے ترازو کے پلڑوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ محمد عربی کی اس بے مثل و بے مثال گھرانے کا ادراک کر۔ اگر آپ کو شک ہو تو پھر اسی بات کا مجھے جواب دے دو۔ ابو بکر صدیق شان والے ہیں، بدر لڑی ہے، احد لڑی ہے، خیبر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، خندق میں حضور کے ساتھ تھے، ہجرت والوں میں ساتھ تھے، یار مہربانی کرتے جائیں، ہجرت والوں میں مہاجرین میں ساتھ تھے، بیت عقبہ اولا بھی ادھر، بیت عقبہ ثانیہ بھی ادھر، مہاجرین اولین سب میں ادھر۔ کوئی عقل میں آتا ہے کہ بندہ اتنا زمانہ رسول اللہ کے ساتھ رہا تو شان ہے تو پھر ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب میرے نبی نے حسن حسین کو جنت کا سردار بنایا تھا، ان کی داڑھی کتنی لمبی تھی؟ بھائی دو اس کا جواب۔ حسنین کی پگڑی کتنی بڑی تھی؟ حسنین کے کریڈٹ پہ جنگ کا کون سا کریڈٹ کا کون سا جہاد تھا؟ جہاد کا کون سا؟ بھائی بتائیے، بدر، احد، خیبر، خندق کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو 3-4 سال کی عمر میں ہے، اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اب یہاں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں اور آپ یہی کہہ سکتے ہیں، یہ گھرانہ وراء الورا۔ مجھے وقت جو دیا گیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ بی بی پاک میں ہاتھ جوڑ کے 1.5 منٹ میں یہ خاص میسج دینا چاہتا ہوں۔ اب سارے حضرات اس بات کو سمجھتے ہو کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدائن کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ توجہ ہے، یہ نعرہ اور کا تھا۔ جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، یہ عام آدمی نہیں تھا جسے توبہ ملی، یہ کمانڈر تھا یزیدیوں کا۔ کبھی سوچیں آپ نے کہ یزیدی فوج کے اتنے بڑے کمانڈر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے توفیق توبہ دی؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، وجہ لکھی ہے کہ جب حر بن یزید الریائی نے امام علی مقام کی فوج کو روکا۔ یہ میں اس دفعہ میں زیادہ تر جلسوں میں یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ زہرا پاک کا مقام کیا ہے۔ میں جلدی جلدی بول رہا ہوں، اور حضور جامی سرکار کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بس میرے اختتامی جملے۔ سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا، توجہ رکھیے گا، امام علی مقام کا قافلہ روکا کس نے؟ بولیے، حر بن یزید الریائی نے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا دیکھو میں خود نہیں آیا، پورے دلائل دیے لیکن حر نہیں مانا، کہنے لگا نہیں آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام علی مقام کو تھوڑا غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا سکولت کا اموں کا ماذا ترید، تجھے تیری ماں روئے، تو چاہتا کیا ہے؟ کیا فرمائے؟ بولو ذرا اونچے بولو۔ تجھے تیری ماں روئے، تجھے تیری ماں روئے، تو چاہتا کیا ہے؟ جیسے ہی اور نے یہ سنا، اب اس امام پاک نے کیا فرمایا تھا؟ تجھے تیری ماں روئے۔ امام پاک نے سنا تو آپ نے فوراً فرمایا
تجھے تیری ماں رو. جب اس نے یہ سنا تو آگے سے جواب دیا, کہنے لگا لو یقولها غیرک من اہل العرب رجل, اے حسین ابن علی, یہ جو آپ نے مجھے کہا ہے نا, آپ کی جگہ کوئی اور عرب کا بندہ ہوتا اور میری ماں تک جاتا تو واللہ میں بھی وہی کہتا, لیکن رہ گیا معاملہ تیری ماں کا. تیری ماں کے بارے میں سوائے میں اچھی بات کرنے کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ رب نے تیری ماں کو بنایا ہی اتنی شان والا. بھائی سن رہے ہو سارے؟ تو یہ تھا یزیدی کمانڈر, یہ تھا یزیدی فوج کا جرنیل, یہ ہے جہنمی. لیکن جب حسین ابن علی کے سامنے میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے کی عظمت کا اعتراف کیا, اس جہنمی کو رب نے توفیق توبہ دی, جنتی بن گیا. پتا چلا جہنمی بھی زہرا کے مقام کو پہچان لے, رب اسے جنتی بناتا ہے. اور کوئی ہو سنی, کوئی ہو مولوی, لیکن اگر زہرا کے مقام کو نہ سمجھے, اللہ اس سے توفیق توبہ چھین لینا. اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں, اگر کامیاب رہنا چاہتے ہو اس جہاں میں تو غلامی محمد و آل محمد کی کرنی پڑے گی. اور یہ کہنا پڑے گا کہ کرم کا مخزن, سخا کا محور, عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا. نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ فدا ہے سائے غلامی پر, درود ان پر, سلام ان پر. میرا تو ہے بس تو جہاں میں فقط سہارا جناب زہرا. آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی, پاؤ خیر محمد تائی او صدقہ پیر جیلانی. علم دعا فرما. با جانے رحمت پیلا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام, شمع بز میں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. کیجیے بندے آنکھیں نصیر اور پھر کیجیے بندے آنکھیں نصیر اور پھر بھیجیے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقائے آل رسول, یہ سلام